فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ گفت و شنید سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے آقا مولا روحی فدا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے آپ نے حج کے تعلق سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں۔ آج بھی میں نے اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور مکہ معظمہ کی آبادی کے تعلق سے جس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، میں نے اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائیں۔ یرفع بلند کرتے ابراہیم اور اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تعمیر کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے: اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے اس حقیر نذرانے کو قبول فرما، اس حقیر عمل کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ تمام گھروں میں، تمام عبادت خانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا: اذ یرفع،
اے محبوب آپ یاد دلا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، اور بتائی وہی چیز جاتی ہے جو معلوم ہو۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ جب تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ یاد دلا دیجئے، کیا؟ یرفع، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا بھی اور بلند کرنا۔ یہاں بلند کرنا مراد ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، یعنی تعمیر کر کے بلند کر رہے تھے۔ یرفع ابراہیم القواعد، قواعد یہ قائد کی جمع ہے۔ قواعد کہتے ہیں ثابت رہنے والی چیز کو، اسی لیے بیٹھنے والے کو بھی قائد کہا جاتا ہے، قاعد عین سے، بیٹھ گیا تو ثابت قدم رہتا ہے وہ۔ قانون کو بھی اسی لیے قاعدہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بن گیا تو وہ ثابت رہتا ہے۔ ایسے ہی دیوار بھی جب ایک بار بنا دی گئی تو وہ بھی ثابت رہتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یعنی جب بیت اللہ کی دیواریں وہ تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل، اب تعمیر دیوار میں، تعمیر خانہ کعبہ میں ذکر تو دونوں کا آیا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی، مگر بیچ میں کچھ فاصلہ۔ اس فاصلے نے بتایا کہ تعمیر تو صرف حضرت ابراہیم کر رہے تھے اور اسماعیل اس میں مدد کر رہے تھے، یعنی گارا دینا، پتھر پکڑانا یہ اسماعیل کا کام تھا، اور پتھر کو سلیقے سے فٹ کرنا دیوار میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا۔ تو اس طرح سے وہ دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا تاکہ اس کا اجر و ثواب مجھے ملے، میں اس کا اجر و ثواب پاؤں، اللہ کی رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو، اس لیے کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا۔ آپ نے خود اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ اب خانہ کعبہ جہاں ہے، جس شہر میں، شہر مکہ، وہ آباد کیسے ہوا؟ ممکن ہے آپ نے سنا ہو، لیکن مختصراً کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بابل میں تھے، اور طرح طرح سے نمرود نے آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کیا، حتیٰ کہ آپ کو نار نمرود میں جانا پڑا، اور پھر وہ نار نمرود، وہ آگ، بارہا سنے ہیں آپ پر گل و گلزار ہو گئی۔ جب آپ آگ میں تشریف لے گئے تو وہ آگ جو سب کو جلا دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار ہو گئی، پھلواری بن گئی ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا، آپ سلامت رہے۔ تو وہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی بھی اللہ کی وحدانیت قبول کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اور مقام حیران میں آپ اپنے چچا ہاران کے وہاں آ گئے، وہاں رہنے لگے اپنے چچا کے پاس۔ ہاران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارا تھا،
نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت۔ جب چچا ہاران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقوی، طہارت، پاک دامنی، شرافت کو دیکھا تو حضرت سارہ کا ان سے نکاح کر دیا۔ پہلے لوگ یہی دیکھتے تھے، شرافت دیکھتے تھے، تقوی دیکھتے تھے، طہارت دیکھتے تھے، انسانیت دیکھتے تھے۔ اب تو سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، کتنا مکان اس کے پاس ہے، کتنا پڑھا ہے، کیا نسب ہے اس کا خاندانی وقار کتنا ہے۔ یعنی جو دیکھنا چاہیے وہ کچھ نہیں دیکھا، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہی دیکھا، اس لیے ڈوب جاتے ہیں۔ زیادہ تر ڈوبتے ہی اس طرح سے جو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ارے غلطی تو تم ہی نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رشتہ دیکھتا ہے تو کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے۔ تم جب رشتے دیکھو تو ان میں سے کچھ نہ دیکھو، سب سے پہلے دینداری دیکھو، سب سے پہلے دین دیکھو۔ اگر لڑکا ہو یا لڑکی دیندار ہیں تو جیسے بھی حالات آئیں وہ صبر و شکر کے ذریعے سے زندگی کا پہیہ چلاتے رہیں گے، ان کی زندگی گزرتی رہے گی۔ اور اگر دینداری نہیں ہے، مال کیا سکون دیتا ہے؟ مال تو اور بے سکون کرتا ہے۔ دیکھ لو، جس کے پاس جتنے زیادہ مال ہوگا اتنے پریشان ہوگا۔ تو نہ حسب و نسب سکون دیتا ہے، نہ مال و دولت سکون دیتے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی اور چیزیں سکون دیتی ہیں۔ یہ نفسانیت ہے، نفس ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو بہرکیف ہاران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرافت کو دیکھا، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھا، تو اپنی بیٹی سارہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ آپ ایک عرصے تک وہاں رہے اور تبلیغ کرتے رہے، مگر صرف حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام یہی آپ کے فرما بردار ہوئے، بقیہ کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کیا۔ بلکہ چچا ہاران ناراض ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر کے اتنا ناراض ہوا کہ ساتھ میں ان کے اپنی بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ یہ ہے کفر کی فطرت، یہ ہے کفر کی فطرت۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نیا نہیں ہے، اول دن سے ایسے ہی چلا رہا ہے۔ اس نے نکال دیا گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ اور لوط کو لے کر کے، پھر فلسطین میں آ گئے، اور وہاں لوگوں نے ان کو اپنے سر پر لیا، بڑے عزت و احترام سے رکھا۔ یعنی اچھے لوگ اچھے لوگوں کو پہچانتے ہیں، اچھے لوگ اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا ان اچھوں کو، اپنے سر پہ بٹھایا، اور سر پہ ہی نہیں، عزت ہی نہیں دیا، بلکہ بہت ساری زمینیں، باغات انہیں دیا، اور کچھ ہی عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارا مال ہو گیا، بہت ساری دولت اکٹھا ہو گئی، بکریاں وغیرہ بہت ساری۔ پھر جب وہاں سے چلے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو راستے میں مصر پڑا، اور مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ اس کا معمول تھا، وہاں سے جب نکلے تو مصر میں گئے، وہاں کا ظالم بادشاہ، اس کا معمول تھا کہ ملک میں اگر کہیں بھی کوئی خوبصورت عورت آ جائے تو وہ قیدی بنا لیتا تھا۔
اپنی باندھی بنا لیتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ حضرت سارہ کے بارے میں پولیس نے جا کے خبر کیا کہ بہت حسین و جمیل عورت آئی ہے۔ فوراً اس نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ اب جب گرفتار کی گئی حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ صرف اتنا فرمایا کہ جب تم سے بادشاہ پوچھے میرے بارے میں کہ وہ کون ہے تو تم بتانا میرے بھائی ہیں، اور ہر کوئی دینی بھائی ہوتا ہے، بھلے وہ شوہر بھی ہو، بیٹا بھی ہو، باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، دین کے لحاظ سے سب بھائی ایک دوسرے۔ تو تم کہنا میرے بھائی ہیں، اور دینی بھائی سمجھ کے مراد لے کر کے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اس طرح سے گرفتار کر کے پولیس حضرت سارہ کو لے گئی۔ آپ نے نماز شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جیسے حضرت سارہ کو بادشاہ نے دیکھا، ظالم نے دیکھا، وہ پاگل ہو گیا اور اس نے دست درازی کرنا چاہا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ مجھے غسل کرنے دو اور میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، مجھے اتنا موقع دو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا اور پھر وضو کیا، نماز کے لیے آپ نے نیت باندھی۔ نماز ہی میں تھی کہ وہ اتنا اتاولا ہو رہا تھا کہ اسے صبر نہیں ہوا، حالت نماز ہی میں پہنچ گیا اور ہاتھ بڑھانا چاہا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دونوں ہاتھ اس کا ناکام ہو گیا اور بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گرا اور اس کے منہ سے جھاگ آنے لگی۔ حضرت سارہ نے جب دیکھا اس کی یہ حالت تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کا الزام میرے سر آئے گا، لہٰذا اسے تو اچھا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بادشاہ اچھا ہو گیا، مگر جیسے ہی اچھا ہوا پھر وہی نیت خراب ہوئی اس کی۔ یہ ظالموں کی، نالائقوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، غلطیاں کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اب ایسا کبھی نہیں کریں گے، اور جب اچھے ہو جاتے ہیں، جب وہ دن گزر جاتے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پھر وہی کام، پھر وہی حال۔ تو ایک بار اچھا ہو گیا مگر اس کی نیت پھر خراب ہوئی، پھر جیسے اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا پھر وہی حالت، ہاتھ اس کا شل ہو گیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ اس نے نیت خراب کی اور ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا، تینوں مرتبہ ایسے ہوا، بے ہوش ہوا، منہ سے اس کے جھاگ آنے لگی۔ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ کوئی جادوگرنی لگتی ہے، یا تو کوئی جن ہے یا کوئی جادوگرنی ہے۔ پولیس کو حکم دیا، لے جاؤ اسے ملک سے نکال دو، اسے باہر کر دو، میں اس پر قابو نہیں پا سکا۔ اور اسی طرح کی ایک اور عورت ہے جو میں نے قبطیوں سے حاصل کیا تھا، اس پر بھی میں قابو نہیں پا سکا، اسے بھی اس کے ساتھ میں ملک سے نکال دو۔ اور وہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت ہاجرہ کو بھی اس نے گرفتار کیا تھا مگر ان پر بھی وہ قابو نہیں پا سکا۔ تو اس طرح سے حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، ہم خیریت سے واپس آئے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے اور حضرت سارہ نے ہی کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے حضرت ہاجرہ کو ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ ان سے نکاح فرما لیں، شاید اللہ تعالیٰ انہی سے ہمیں کوئی اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے پھر نکاح فرمایا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس طرح سے حضرت سارہ حضرت اسماعیل کو اتنا چاہتی تھی، اتنا محبت کرتی تھی کہ ساری خدمت وہی انجام دیتی تھی، حضرت ہاجرہ صرف دودھ پلاتی تھی، بقیہ ساری ذمہ داری، سارا کام حضرت سارہ خود اٹھاتی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر بات ہے، جو بڑی محبتوں کے بعد
ایک بیٹا پایا ہو اسماعیل جیسا، کتنی محبت رہی ہوگی. مگر سارا کے خوف سے کبھی گود میں بھی نہیں اٹھاتے تھے، کبھی پیار بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں سارا دیکھ نہ لے اور ان کو خراب لگے. معاملہ سوت کا ہوتا ہے نا. تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سارا کہیں گئی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل اکیلے لیٹے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے، گود میں اٹھایا، پیار کرنے لگے، بوسہ لینے لگے. اب اتنے ہی میں حضرت سارا آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا. اب دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی. کہا اسی وقت اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں سے لے جاؤ اور کہیں ویرانے میں، کہیں جنگل میں اسے چھوڑا. اللہ اکبر! کتنی بڑی آزمائش، یہ کتنا بڑا امتحان. اس طرح سے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ وعدہ کیا تھا تمہاری ہر بات مانوں گا، اور پھر جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا اور حضرت اسماعیل کو، اور لے کر کے وہاں آئے جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، چاہے زمزم. بہت دور وہاں صرف ایک درخت تھا، اس کے علاوہ صرف پہاڑیاں تھیں، میدان پہاڑیاں تھیں اور میدان تھا. کچھ بھی نہ، وہاں پانی کا نام و نشان، نہ وہاں اور کوئی آبادی، کہیں بھی کوئی آبادی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹوکری کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی، کچھ روٹی کے ٹکڑے حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور وہیں چھوڑ کر کے رخصت ہوئے. جب تھوڑی دور بڑھے تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی کہ آپ ہمیں اس ویران میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انہوں نے بار بار پوچھا اور کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تب آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تب حضرت ہاجرہ نے عرض کیا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری پرورش فرمائے گا، وہ تو رب العالمین ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اور وہ پانی کب تک چلتا، وہ کھجوریں کب تک چلتی، وہ روٹی کے ٹکڑے کب تک چلتے. آخر ایک دن ختم ہو گئے اور جب پیاس سے حضرت اسماعیل بلکنے لگے تو حضرت ہاجرہ کو اپنی فکر تو نہیں تھی مگر بچے کی فکر. ہر ماں باپ کا یہ حال ہوتا ہے، خود بھوکے رہنا گوارا کر لیتے ہیں مگر بچہ بھوکا ہو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے. بچہ پیاسا ہو یہ کسی ماں باپ کو گوارا نہیں ہوتا. فوراً پانی کی تلاش میں نکلی. پہلے صفا پہاڑی پر گئی تو تھوڑے ہی فاصلے پر شاید وہاں کہیں پانی مل جائے، کچھ نہیں. پھر وہاں سے پہاڑ سے اتری، مروہ کی طرف بڑھی، پانی کی تلاش میں چلتی تھی مگر نگاہ حضرت اسماعیل پر رہتی تھی کہیں کوئی تکلیف نہ ہو پہنچے. تھوڑی دور بیچ میں جو جگہ نشیب کی ہے یعنی نیچی ہے، جب تک اونچائی پر رہتی حضرت اسماعیل پر نظر رہتی، دیکھتی رہتی، مگر جب نیچے پہنچی اور حضرت اسماعیل چھپ گئے تو وہاں دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں تک دوڑی جہاں تک وہ نظر نہیں آتے تھے. پھر جب اونچائی آ گئی پھر نظر آنے لگے، دوڑنا چھوڑ دیا. اس طرح سے حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگایا اور وہاں جب نشیب میں پہنچتی تھی تو ویسے ہی وہاں دوڑنے لگتی تھی. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، کہ ہر حاجی کے لیے اللہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو واجب کر دیا. اس کے بغیر حج مکمل ہوگا ہی نہیں، اور اتنی دور دوڑنا بھی ضروری ہے جتنی دور حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں کتنی پیاری لگتی. ہم اللہ کے محبوب سے نفرت کرنے لگے،
ان سے دور بھاگنے لگے ہیں، حالانکہ وہ برکت و رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ پیاری آئی کہ وہ حج میں ہر حاجی کے لیے واجب قرار دے دیا۔ بہرکیف پھر پلٹ کر کے بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے وہاں اپنی ایڑی کو زمین سے رگڑ رہے ہیں، اور جہاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! وہ پتھریلا علاقہ، وہ پہاڑی علاقہ جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر وہاں صاف و شفاف اور میٹھا پانی نکل آیا۔ اب حضرت ہاجرہ دیکھ کر کے بہت خوش ہو گئی اور فرماتی تھیں یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، یعنی وہ ابلتا رہا بڑھتا رہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہتی تھی ماؤن زمزمن، ماؤن زمزمن، پانی میٹھا ہے میٹھا ہے، پانی میٹھا ہے میٹھا ہے۔ وہاں میٹھے پانی کا نام و نشان نہیں، آج بھی سب کھارے پانی ہے، مگر اس علاقے میں میٹھے پانی کا نکلنا یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہی کا ظہور ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا نہ کہتی تو وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پانی پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا اگر وہ نہ کہتی یا ماء زمزم۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کے چاروں طرف ریت اور پتھر وغیرہ سے میڑیاں بنا دی، جہاں تک بنائی اتنی دور میں وہ ٹھہر گیا۔ بہرکیف اس طرح سے آب زمزم کا وجود ہوا، اور وہ چشمہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے جاری ہوا تھا آج بھی اسی طرح سے وہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں اس پانی میں۔ اللہ نے غذائیت بھی رکھا ہے، یعنی سیرابیت بھی ہے غذائیت بھی ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کے کوئی پی لے تو نہ اسے پیاس لگے گی نہ اسے بھوک لگے گی، وہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس میں ایسی برکت، اور دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل آب زمزم مانا جاتا ہے۔ بہرکیف اس طرح سے اب وہی آب زمزم تھا، حضرت ہاجرہ تھی، حضرت اسماعیل تھے، وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا یمن کا، اس کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم۔ قبیلہ بنی جرہم جو یمن کا رہنے والا تھا، وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں، تو پرندے دیکھ کر کے اندازہ لگایا کہ یہاں ہم بارہا گزرے ہیں مگر کبھی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ پرندے کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں اطراف میں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو پرندے نہیں رہتے۔ چنانچہ تحقیق کے لیے بھیجا آدمی، تو دیکھا جا کے آب زمزم کے پاس وہاں ایک عورت اور ایک بچہ موجود ہے، جا کے اپنے سردار کو خبر دیا۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگ وہاں آئے اور حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پر آباد ہو جائیں، یہیں پر ہم ٹھہر جائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، ملکیت ہماری ہوگی، مگر ہر کوئی پی سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کیا اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ اس طرح سے سب سے پہلے مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل آئے، اور پھر قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں آ کر کے آباد ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگ آتے گئے، اور آج ایک شاندار شہر کی شکل میں ہے جو آپ سب جانتے پہچانتے اور دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے شہر مکہ آباد ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کے تعلق فرمائے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
یاد کرو جب اسماعیل اور ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے، اس وقت کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اسے قبول فرما۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، ربنا تقبل، ایک ہے قبول اور ایک ہے تقبل، دونوں میں فرق ہے۔ قبول کہتے ہیں اس چیز کے قبول کرنے کو جو اعلیٰ ترین چیز ہو، اور تقبل کہتے ہیں حقیر سے حقیر اور کمتر سے کمتر چیز کو قبول کرنے کو تقبل کہا جاتا ہے تو دونوں میں قبول کرنے کی بات، مگر عربی میں یہ وسعت ہے کہ الگ الگ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل، یعنی اے رب کائنات، اے پروردگار عالم، یہ جو ہم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، یہ ہماری تعمیر کوئی اعلیٰ تعمیر نہیں ہے، یعنی ہمارا جو کام ہے اس گھر کی بات نہیں، گھر میں جو ہم نے ہاتھ لگایا، جو محنت کی ہے، جو ہم نے مشقت کی ہے، وہ کوئی ہم نے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، یہ بہت حقیر سا کام ہے۔ اے رب کائنات، تیری شان کریمی کے لائق نہیں ہے، یعنی ہمارا یہ عمل تیری بلند شان کے لائق نہیں ہے، مگر تو اپنے کرم سے اس حقیر ہمارے عمل کو تو قبول فرما لے۔ یہی قبولیت کی بات ہوتی ہے۔ جب آدمی کچھ کر کے سمجھتا ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے تو پھر سمجھ جائے قبولیت سے بہت دور ہے وہ۔ نماز پڑھیں، جو کچھ کر سکتے ہیں نماز میں، اچھے سے وضو کریں، صاف صفائی اور ہر طرح سے خشوع و خضوع، جتنے شرائط جتنی چیزیں چاہیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے، تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، تیری شان تو بہت بلند ہے، تیری شان کے لائق ہم کیا کر سکتے ہیں عبادت؟ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ کیا ہے تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یہی قبولیت کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب بندہ اپنے عمل کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا یہ حقیر سا عمل، یہ معمولی سا عمل جو ہم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ہمیں اس پر کوئی اجر کی طلب نہیں ہے، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما اور اس سے تو راضی ہو جائے۔ یہی سوچنا چاہیے ہر عمل پر، ہر کام پر۔ بدلہ چاہنا، اس کا اجر چاہنا، یہ معمولی سی بات ہے۔ ارے جب رب راضی ہو گیا تو پھر وہ اپنے کرم سے جو چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس لیے اجر نہیں سوچنا چاہیے، بدلہ۔ آج ہم ذرا سا کہیں کوئی کام بغیر بدلے کے کرنے کو تیار نہیں، بلکہ سلام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں نیت ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل ہی کچھ ہمارے کام آئے گا، کچھ ہمارا بدلہ ملے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی آج ہماری ایسی سوچ ہو گئی ہے، ایسے ہمارے تصورات ہو گئے ہیں، اور کچھ کرتے ہیں تو سوچتے اس کا ہمیں اس سے بڑھ کر کے ہمیں بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ سوچ گھٹیا سوچ ہے، یہ بہت معمولی سوچ ہے۔ نہیں، عقل مند غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر عمل سے اپنے آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آقا راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا، پھر کیا ضرورت بدلہ چاہنے کی، بدلہ ڈھونڈنے کی؟ جو چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس حقیر عمل کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا۔ بڑے حسر کے ساتھ فرمایا تو ہی، یعنی سب کی سننا، سب کی جاننا، حقیقی طور پر یہ تیری ہی قدرت ہے، یہ تیرا ہی کام ہے۔ حقیقی طور پر سب کی سننا اور سب کی دعائیں قبول کرنا اور سب کی نیتوں کا جان لینا، اے اللہ تیری ہی شان ہے، لہذا اپنی شان کے مطابق تو ہمارے اس حقیر عمل کو قبول فرما لے۔
تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے اس تعمیر سے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا قبول فرمایا، آج ساری دنیا میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا نام چل رہا ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ان کی قبولیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرمائے اسے ضرور جانا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے جسے توفیق دیا، استطاعت دیا، اور کوئی چیز رکاوٹ حج کے لیے نہیں ہے، اور پھر بھی حج نہیں کیا، تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ، یعنی اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے حج سے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اور خانہ کعبہ، اللہ اکبر، اللہ کی کہ نزدیک کیا شان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، قیامت کے دن جیسے دلہن بن سنور کر کے نکلتی ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ دلہن کی طرح سے جنت میں داخل ہوگا، اور خود نہیں داخل ہوگا۔ جتنے لوگوں نے حالت ایمان میں اس گھر کی زیارت کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، سب کے سب اس خانہ کعبہ سے لپٹے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔